السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ میں ہوں شاہ وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دا میسج آف اللہ، اے یوٹیوب چینل فار دا ہول آف ہیومینٹی۔ ایک ایسا یوٹیوب چینل جو کہ ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی اس چینل پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، ثم الحمدللہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک ہے، اور کہ جو ہم لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، رمضان اب سمجھیے کہ اینڈ کو ہے، اب ختم ہونے کو ہے، اور ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے۔ 3 عشرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بارے میں۔ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں کئی 5 طاقراتیں ہیں، جن میں لیلۃ القدر کو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت کہیں نہ کہیں افسوس کی بات بھی ہے اور ایک خوشخبری کی بات بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ثواب کی نیت سے، اچھے نیت سے جو روزہ رکھا ہے اور نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، یا روزہ رکھا ہے اور قیام اللیل کیا ہے، مطلب تہجدیں پڑھی ہیں اور لیلۃ القدر میں جو نمازیں پڑھی ہیں، ان سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک چیز میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں حدیث آج پڑھنے جا رہا ہوں، جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو اس روز بھی رمضان کا وہ مہینہ تھا، اور لیلۃ القدر کے 5 طاقراتوں میں سے ایک رات تھی۔ تو آج بھی سیم چیز، اور جب میں نے آج بھی لیلۃ القدر کے 5 طاقراتوں میں سے ایک طاقرات ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی اور رمضان اینڈ کو ہے، اور جب میں نے پہلی بار اس حدیث کو پڑھا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں جانے سے پہلے 2 باتیں کہنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے۔ پہلی بات تو یہ کہ ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں، کیونکہ آدھی ادھوری بات جو ہے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، خاص کر کے یہ دین کا معاملہ ہے، اس لیے آدھی ادھوری جو نالج ہوگی، وہ علم جو ہوگا، وہ بہت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے کسی کو جب آپ بتائیں گے تو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کو اس ویڈیو نے فائدہ پہنچایا ہے، جو نالج آپ گین کرنے والے ہیں، اگر وہ آپ کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں، آپ کے دوستوں اور کسی اور کو بھی اگر فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور اگر آپ کے انگلی میں درد نہ ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور میں چلتے چلتے میں آپ کو بہت ایک چھوٹا سا ایک طریقہ بتاتا چلتا ہوں 15 سیکنڈ کے اندر میں، کہ جو ہے آپ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، شیئر کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لوگ خود آ کر کے آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بس آپ جو ہے بس سامنے اسکرین پر دیکھیں، بس یہ دیکھیں آپ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا پرانا ایک میں نے یہ ویڈیو شیئر کر رکھا ہے۔ بس کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو پریس کر کے رکھنا ہے، اور اوپر میں جو سب سے ٹاپ پہ، سب سے داہنے طرف میں جو 3 بندہ دکھتا ہے اوپر میں، یہاں پہ اس کو دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کلک کرنا ہے اور کاپی کر دینا ہے، بس کاپی کرنا ہے۔ واپس آنے کے بعد سیدھا اسٹیٹس پہ جائیے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں جو پین کا نشان بنا ہوتا ہے نا، یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، بس اس پہ کلک کر دیجئے، اور اس کو پھر پریس کر کے رکھیے۔ پیسٹ کا آپشن آ گیا، پیسٹ پہ کلک کر دیجئے، پیسٹ ہو گیا، اور آپ دیکھ لیجیے لنک آ گیا یہاں پہ۔ تو اور جیسے میں اس پہ کلک کروں گا اس بٹن کے اوپر، وہ سینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں جا کر کے اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتا ہوں، یہاں پہ میں نے کلک کیا، کوئی بھی آدمی یہاں پر کلک کرے گا اوپر لنک پہ تو یہ ویڈیو کا لنک آ جائے گا، یعنی آپ اپنے اسٹیٹس پر اگر ایک بار ڈال دیتے ہیں تو کوئی بھی آ کر کے دیکھ سکتا ہے وہاں سے۔ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا، اگر آپ صدقہ جاریہ کرنا چاہیں تو نیکیوں میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجئے کہ ویڈیوز کو شیئر کریں، اگر نہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا کر دیں۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ سیدھا حدیث کی طرف، جو آج کی جو حدیث ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے۔ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو ہے ہم نے جو روزہ رکھا ہے رمضان میں، اس سے بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ہے، اور لیلۃ القدر میں جو نماز پڑھیں گے، جو نیکیاں کریں گے، اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو اسی لیے اس کا جو باب کا جو نام ہے، دیکھیے میں جو پڑھنے جا رہا ہوں آج، صحیح بخاری والیوم نمبر 3، کتاب نمبر 30، کتاب کا نام ہے کتاب الصیام یا کتاب الرمضان بھی کہہ سکتے ہیں، اور باب نمبر 6 اس میں پڑھنے جا رہا ہوں، حدیث نمبر 1901، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے روایت کی اس حدیث کو۔ تو آپ پہلے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ باب کا جو نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، باب جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کر کے رکھے اس کا ثواب کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک بات میں پہلے کلیئر کر دے رہا ہوں، میں نے پچھلے کے کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو حدیثیں سنائی جس میں ایک بات کلیئر کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا
کہ جو ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، تو یہاں پر جو ہے اس کا ثواب ہے، یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ نے جو روزہ رکھا ہے اس کا بدلہ جو ہے یہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ ایکچولی اگر آپ دھیان دیں گے اس چیز کے اوپر، حالانکہ رمضان کا جو روزے ہیں، روزے جو اللہ کے واسطے رکھے جاتے ہیں، روزے جو ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ ہی جان رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں وہ بندہ روزے سے ہے کہ نہیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ تو اللہ نے ہی اس کی ذمہ داری لی ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، روزہ رکھنے کے بدلے میں کیا دینے والا ہے ہمیں۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر یہ نہ سمجھے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنے کے بدلے میں وہ چیز دینے والا ہے، ابھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ وہ تو بہت عظیم سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے ابھی تک۔ یہ صرف ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی ہو جائے گی، اور اس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اور چلتے ہیں سیدھا اس کی طرف۔ باب میں نے پڑھ لیا، اور ایک یہاں پہ ایک ٹرانسلیشن میں اس کے ٹھیک نیچے باب جو میں نے پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیکیوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ہر چیز کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے نیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، صحیح بخاری کی والیوم نمبر 1 میں کتاب الایمان حدیث نمبر 1 پہلی جو حدیث اس میں ہے وہ یہی کہتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے بولتے تھے، اس نبی وہاں سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہیں۔ اور بھی چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر کی، جیسے کہ اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے ہجرت تاکہ وہ کسی عورت سے شادی کر سکے، کر سکے یا کسی دوسرے غرض سے، بزنس کے غرض سے، اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ بھی اس حساب سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ سوال کر لے کہ کوئی بندہ اگر یہ سوچ رہا ہو کہ مان کے چلیے اس کے شہر میں یا اس کے دیش میں جس جگہ وہ رہ رہا ہو وہاں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا دین ہمارا بتاتا ہے، مطلب کہ اسے نیک خاتون چاہیے جو اس کی دنیا میں بھی مدد کرے اور آخرت کے لیے بھی اس کی تیاری کرائے۔ مطلب کہ اگر وہ نماز میں کاہلی دکھاتا ہے تو وہ ایسی عورت ہو، ایسی دیندار نیک عورت ہو جو اس کو نماز کے لیے متاثر کرے، خود بھی نماز پڑھے، اس کو بھی پڑھائے، پڑھنے کی تاکید کرے، تہجد کے لیے اٹھائے، نماز پڑھنے کے لیے قیام اللیل کے لیے اٹھائے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا، ایسی کسی عورت سے شادی کروں گا تو جا کر کے اللہ کے میں اور قریب ہو سکتا ہوں اور قیامت کے دن میری جو ہے ویلیو اللہ کے نظر میں اور زیادہ ہوگی، یہ بھی اللہ کے واسطے ہی ہے، تو جا کر کے اگر کوئی انسان ایسے میں ہجرت کرتا ہے اور جاتا ہے اور مان کے چلیے اس کے شہر میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے جگہ ہے اور وہ اپنا رشتہ لے کے وہاں جاتا ہے نکاح کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک طرح کا ہجرت اللہ کے راہ میں ہی ہے۔ کیونکہ نکاح کرنا جو ہے، اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہو اس وجہ سے تاکہ وہ گناہوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، اللہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اپنے نفس کو دبانے کے لیے کر رہا ہے وہ جو نکاح کر رہا ہے، اور وقت پہ نکاح کر لینی چاہیے۔ بہانے بازی کہ ہاں میرا کورس کمپلیٹ نہیں ہے اور میری کمائی اتنی نہیں ہے، وہ لڑکی جو آنے والی ہے نا، وہ آپ کے بھروسے نہیں آنے والی ہے، اس کی بھی کمائی، اس کا بھی کھلانا پلانا، کمائی نہیں، اس کا جو کھلانا پلانا ہے وہ اپنی روزی وہ لکھوا کر کے آئی ہے اپنے رب سے، آپ بس بہانے بازی کرتے ہیں عام طور پہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ نیت کے بارے میں ذکر اس لیے کر دیا ہے کیونکہ آپ نے جو روزے رکھے ہیں اس کی نیت کیا آپ کی ہے، آپ نے کیا نیت کی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے لوگ مجلسوں میں بول دیتے ہیں ارے میں نے پورے کے پورے روزے رکھ لیے، پورے کے پورے، پچھلے بار میں نے نہیں رکھا تھا، اس بار پورے کے پورے روزے رکھا، دکھانے کے لیے، شو آف جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا وہ بیکار گیا آپ کا، ایک تو بیکار گیا، دوسری بات وہ شرک کی کیٹیگری میں آ گیا، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، سورہ کہف کی سب سے آخری آیت نمبر 110، جس میں اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں جو نیکیاں کرتا ہوں میں اللہ کے واسطے کرتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اعمال کو دیکھیں، تو اس پر ایک آیت نازل ہوئی، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 جو ہے، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کہیے کہ میں بھی تمہاری جیسا ہی ایک انسان ہوں،
مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ میں تم ہی لوگوں جیسا ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، نبی جبرائیل علیہ السلام جو ہے میرے اوپر لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، اور پھر جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جس کو یقین ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. پھر جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو یاد رکھیے، آپ نے جو روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے نیت غلط کی تھی، توبہ کر لیجئے ابھی، کیا پتہ اللہ آپ کے اعمال کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو آپ رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی، قیام اللیل کر رہے ہیں، جو بھی کہیے، تراویح کہیے، جتنی بھی چیزیں کہنے ہیں کہیے، تہجد کہیے، جو نام دینا ہے دیجیے، ساری چیزیں ایک ہی ہے. آپ جو کر رہے ہیں اپنے نیت کو دل اور دماغ میں بالکل خالص کر لیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہے. ابھی جو میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، ابھی بھی یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. الحمدللہ کہ یہ رات مجھے نصیب ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز میں لگے ہوں گے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. میرے لیے بھی دعا کرے گا اللہ میرے اعمال بھی قبول کرے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے نیت بالکل صاف کر لیں. ٹھیک ہے. ایک دم بالکل کلیئر کر لیں کہ ایسا. اور شرک کے بارے میں آپ پتہ ہی ہے آپ کو کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 116 میں ہی فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی اس کی عبادت میں، یا اس کے جیسا، اس کے برابر کسی کو سمجھا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو گناہ منظور ہوگا معاف کر دے گا، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ. تو یاد رکھیے گا، اور یہی چیز دہرائے گی. اور جس شخص نے فمن کان یرجو لقاء پھر جس شخص نے، میں واپس اس آیت پہ میرے ریپیٹ ہو گیا، وہ سورہ کہف کی آیت، تو اس میں جو اس کا جو ٹرانسلیشن آیت نمبر 116 کا سورہ نساء کی، وہ آگے یہ ہے کہ پھر جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ بڑی دور گمراہی میں جا پڑا. میں ایسا تھوڑا سا گڑبڑا اس لیے گیا کیونکہ سیم چیز ریپیٹ کی گئی ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 48 میں بھی ریپیٹ کی گئی ہے. تھوڑا سا فرق ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی یہاں پہ بولنے میں. تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جا کے قرآن کھول کر کے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. جو جیسا لکھا گیا وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. تو یاد رکھیے گا، اپنی نیت کو سب سے پہلے بدل لیں، ایک دم صاف کر لیں، مطلب ستھری کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں نے پڑھ لی ہے. اب ہم جانتے ہیں آپ لوگ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ سند کے ساتھ جو پروف ہے، جس سے وہ محدث نے روایت کیا ہے اور جو عربک میں لکھا گیا ہے، اس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں رہ جائے کہ میں نے کچھ اپنے من سے کچھ ٹرانسلیٹ کر دیا یا کچھ بھی. میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. جو حدیث کی کتاب میں لکھی گئی ہے، جیسے جیسے آئی ہے، میں ویسے ویسے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے اور آپ دوسروں کسی کو بھی سنا سکیں. کیونکہ آپ لوگوں دیکھیے، بہت بار ہوتا ہے کہ لوگ بہانے بازی کرتے ہیں، بہت بار ریئل میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے کہ کتابیں پڑھیں. تو میں نے بس ایک شروعات کی ہے. اگر آپ ساتھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے. ٹھیک ہے. تو یہ باب نمبر 6 ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ باقی چیزیں میں نے بتا دی ہے کہ کون سا والیوم ہے اور کون سا کتاب ہے. تو اس باب کا جو عربک میں لکھا ہوا ہے، باب من صام و رمضان ایمان و احتسابا و نیتا. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیتہ. اب جا کر کے میں حدیث پڑھنے والا ہوں، کیونکہ میں نے اوپر والے دو چیزوں کا ٹرانسلیشن پہلے ہی پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں جا کر کے سیدھا حدیث پڑھنے والا ہوں. یہ حدیث نمبر 1901، یعنی 1901 یا 1901 کہہ سکتے ہیں. چلیے اس کی سند اور حدیث دونوں پڑھتے ہیں. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ تھا اس کا عربک میں. اور اب چلتے ہیں اس کے اردو ٹرانسلیشن کی طرف. اور یہ میں نے جو کہا کہ میرے جو رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ کیوں کھڑے ہو گئے، وہ اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں اس حدیث سے. تھوڑا دھیان دیں، اس کے اوپر غور کریں، ایک دم غور سے سنیں. تو حدیث میں اب پڑھنے چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا
کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام گناہ اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یہاں پہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر جو شب قدر میں جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو پاک راتیں چل رہی ہیں، ان سب کے بارے میں ذکر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اچھی طرح سے کہ جب کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی ورڈ ملے کہ تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے، تو یاد رکھیے گا اس بات سے اچھی طرح سے کہ وہ گناہ صغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی چھوٹے گناہوں۔ صغیرہ کا مطلب عربک میں چھوٹا ہوتا ہے، اور کبیرہ کا مطلب بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اور جو لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ کبیرہ سے، وہ جو ورڈ ہے نا، تو وہیں سے آیا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تو کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ایسے، کبیرہ گناہ بنا توبہ کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ میں کیا کیا آ سکتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑنا، کوتاہی کرنا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلا سوال جواب جو ہے قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہی ہوگا، فرض نماز جو ہم پہ نماز فرض کی گئی ہے۔ اور بھی ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ بہت اگنور کرتے ہیں، جیسے کسی یتیم کا مال کھا جانا، کسی کا زمین ہڑپ لینا، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، بے وجہ کسی کو تھپڑ مار دینا، یوں ہی کسی کو بے وجہ گالی دے دینا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا جو کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، بنا وجہ کسی کو پھنسا دینا، کسی الزام میں، کسی جرم میں پھنسا دینا۔ تو وہ جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا جس کے اوپر ظلم کیا ہے آپ نے، تب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اگر توبہ کریں بھی، لیکن پھر بھی آپ کو اس شخص سے معافی مانگنا پڑے گا۔ اگر ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے، تو اللہ اپنا حق چاہے تو ایسا بھی معاف کر دے۔ اگر آپ نے نماز میں کوتاہی کی ہے تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ آپ نے اگر روزے میں کوتاہی کی ہے تو وہ اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں آتا ہے، جس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک ہے حقوق العباد، وہ بندوں کا حق ہے۔ اگر آپ نے بندے کا حق مار لیا تو یاد رکھیے گا، جب تک اس بندے سے آپ نے معافی نہیں مانگی، توبہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس بات کو، ہمیشہ کسی کو ایک لفظ برا بھی نہیں بولنا ہے آپ کو بنا وجہ۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی غلط الفاظ کہے ہیں تو بہتر آپ چاہے تو پلٹ کر کے جواب دے سکتے ہیں، ویسے ہی جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ جتنا ظلم کیا گیا ہے اس کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ جیسے آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مارا بے وجہ، تو آپ نے پلٹ کر کے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اگر پلٹ کر کے آپ نے ایک تھپڑ مار دیا تو آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں اجازت ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بدلہ لیتے بھی ہیں، پہلی بات تو یہ اس بات کو زیادہ توجہ دیں کہ آپ معاف کر دیں، اگر اور اوپر سے اگر بدلہ لیتے بھی ہیں تو صرف اتنا ہی بدلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک تھپڑ کے بدلے 2 تھپڑ لگا دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو مظلوم اور ظالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وارننگ دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو ہے مظلوم کی آہ سے بچو، یعنی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر یعنی ظلم کریں گے آپ تو وہ مظلوم ہو جائے گا، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب کوئی مظلوم بد دعا دیتا ہے تو وہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے، وہ اس وقت کچھ نہیں دکھائے گا، وہ سیدھا آسمان کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بد دعا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ میں آئیں گی، توبہ کرنے پر بھی معاف نہیں ہونے والی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے کسی کے ساتھ تو جا کر کے فوراً وقت رہتے معافی مانگ لیجئے، ورنہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، اس میں سمجھنے کی چیز ہے کہ سپوز کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، اس نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا تھا لیکن آپ نے اس کو تھپڑ مارا،
کیوں؟ کیونکہ وہ شخص کسی اور کو مار رہا تھا، اس لیے آپ نے اس کو روکنے کے لیے ایسا کیا۔ تو یہاں پر ایسا کوئی آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ یہاں پہ سوچیں گے ارے مجھے تو اس نے تھپڑ نہیں مارا تھا، میں نے اس کو تھپڑ مارا اس لیے میں ظالم ہو گیا۔ نہیں، آپ نے تو اصل میں اس کے اوپر احسان کیا ہے، آپ نے اس کو روکا۔ وہ کسی اور کے اوپر ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا کسی غریب کو، اور آپ نے اسے روکا ہے۔ اصل میں آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، اس کو روک کر کے۔ اس کو آپ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بنا مارے بھی آپ اسے روک سکتے تھے، یا مجبوری میں آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑا، کیونکہ اگر آپ اسے نہیں آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے تو وہ شخص اس غریب کو مار ڈالتا، اس کے اوپر جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جس کو وہ ظلم کر رہا تھا، اس کو مار ڈالتا۔ تو بچانے کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے۔ اللہ دل کی نیت دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کی بھی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو آپ کی دل کی نیت کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے صحیح بخاری کی پہلے حدیث سے بھی آتی ہے، آپ کی نیت وہاں پر اس شخص کے اوپر ظلم کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس کو ظلم کرنے سے بچایا ہے، اس کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے، تو وہاں پر آپ گنہگار نہیں ہیں۔ آپ نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو روکا، اور آپ کا ایمان سب سے ٹاپ لیول پہ ہے۔ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ اگر کسی چیز پہ کو غلط ہوتے ہوا دیکھیں، برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، گناہ ہوتے ہوا دیکھیں، ظلم ہوتے ہوا دیکھیں، تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، اللہ نے آپ کو اگر طاقت دی ہے تو۔ دوسرا، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو، ایسا ایمان نہیں ہے، تو دوسرے درجے پہ آتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے زبان سے کم بولنا کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو سب سے تیسرا درجہ ہے کم سے کم دل میں برا سمجھنا، یہ سب سے لاسٹ ہے۔ اب اس سے نیچے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ غلط بھی نہیں سمجھ رہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ آپ کا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ آپ خود ہی جج کر لیں اس بات سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب باتیں تھیں آج کی۔ امید ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہے وہ آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی۔ اسی نیت سے میں آیا تھا اور اسی امید سے بھی آیا تھا، اور ہو سکے اگر آپ کی انگلی میں درد نہ ہو رہا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دیکھتا ہوں میں اس بار کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں، اللہ ہی ہدایت کسی کو دے، ٹھیک ہے؟ تو میں ہوں شاہ وزیر، اور آپ دیکھ رہے تھے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دا میسج آف اللہ، یوٹیوب چینل فار دا ہول آف ہیومینٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.